وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں یہ جہاد تھا یا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک شہر بغیر جہاد کے فتح عطا فرمائی؟ یہ شہر کہاں تھا؟ بعض حضرات نے لکھا کہ اردن کے کنارے، دریا اردن کے کنارے پر یہ شہر تھا۔ اس کا نام کچھ نے اریحا لکھا ہے، اریحا بستی، اور اس کے علاوہ بھی کئی نام حضرات نے لکھے ہیں۔ ہاں، جریکو بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے نام ہیں کہ جو شاید اب وہ نام موجود نہیں ہیں، جیسے شیطم بھی ایک نام لکھا ہے۔ اب وہ میں نے گوگل پہ ڈھونڈا، وہ نہیں مل رہا تھا کہ اس نام کا شہر کس جگہ پر ہے، لیکن بہرحال دریائے اردن کے کنارے کنارے پر موجود تھا۔ جیریکو بھی ہو سکتا ہے، اریحا پرانا جیریکو کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی میں رہنے والی جو قوم تھی اس کا نام عمالقہ لکھا ہے، عمالقہ، اور یہ لوگ بڑے لمبے قد کے تھے اور بڑے طاقت اور قوت والے لوگ تھے۔ پھر بنی اسرائیل نے ان کے بارے میں کہانیاں بھی لکھی کہ یہ ایسے لمبے تھے، ایسے لمبے تھے اور اتنے لمبے تھے۔ بعضوں نے اس کو اتنا لمبا بھی کر دیا کہ وہ سمندر میں کھڑے ہوتے اور ان کے سمندر ان کے ٹخنوں تک آتا اور وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کے سورج پر بھونتے۔ ایسے بھی بعضوں نے پھر اتنے لمبا بھی کر دیا۔ بہرحال کچھ وہ بنی اسرائیل سے زیادہ طاقتور اور قوت والے تھے، کچھ ان سے زیادہ قد میں لمبے تھے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ نہیں، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ بستی تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، جو چاہو، فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رغداً۔ لیکن حکم دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن داخل ہونا دروازے سے سجدہ ریز ہو کر۔ یہ پورا طریقے سے سجدہ مراد تھا، یعنی وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر سجدہ، پیشانی زمین پر رکھ کر پھر دروازے سے داخل ہونا، یا سجدے سے مراد جھک کر تھا۔ جھکنا بھی سجدے میں داخل ہوتا ہے، جیسے رکوع اور سجدہ ایک ہی طرح کی چیز ہے، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جو تسبیح تھی سجدے کی وہ یہ تھی کہ آپ حِطَّہ، یہ لفظ کہنا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہمیں بخش دیجئے۔ تو نغفر لکم خطایاکم، ہم آپ کے لیے آپ کی غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن ہوں گے ان کو ہم اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ محسن کا ایک ترجمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح کہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ دو کیفیتیں ہیں محسن کی۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اللہ کا حکم پورا کرتے وقت یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب سجدن
ہو، یعنی سجدہ کر رہے ہوں، داخل ہو رہے ہوں گیٹ سے، اور خطتن کہہ رہے ہوں، تو اس وقت کیفیت یہ ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کو جب دیکھ رہے ہوں تو اس وقت جس طریقے سے سجدہ ریز ہونا ہے، یا جس طریقے سے حتتن کا لفظ دھیمے الفاظ میں ڈرتے ہوئے، خشیت کے ساتھ گھبراتے ہوئے کہنا ہے، اس طریقے سے کہنا۔ جو اس طریقے سے کہے گا تو اسے میں اور زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ لیکن اتنی ہدایات کے باوجود جب یہ بستی میں داخل ہونے لگے تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل دیا ظالموں نے بات کو سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے سوا دوسری بات کہنے لگے۔ مثلا سجدہ آگے کی طرف جھک کر ہوتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف جھکنے لگ گئے، اور زبان سے لفظ حتتن کہنے کی تسبیح بتائی گئی تھی تو حتتن کے بجائے خنتتن کہنے لگ گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے یا ایسے لوگ جو غیر سنجیدہ ہوں، جب انہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے غیر سنجیدہ لوگوں کو، تو وہ اس ذمہ داری کو اسی طریقے سے مذاق اڑاتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی مذاق کا جتنا پہلو ممکن ہو سکتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ نے اس کیفیت کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور انہوں نے بالکل آزادانہ انداز سے ان چیزوں کو کیا۔ فبدل، تو یہ ٹیمپرنگ یا تحریف بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ان پر یہ بتایا گیا کہ آپ نے شروع میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت زندہ تھے جب اس بستی میں یہ داخل ہو رہے تھے، اس وقت زندہ تھے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ تو ان کی زندگی میں ان کے سامنے ٹیمپرنگ کی، تحریف کی، اور یہ تحریف لفظی بھی تھی، یعنی تحریف کی دو قسمیں، ایک تحریف لفظی ایک معنوی۔ تحریف لفظی بھی تھی، حتتن کے بجائے حنتتن، تحریف لفظی ہو گئی، اور جو فرمایا تھا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ آگے کی طرف جھکنے کے بجائے پیچھے کی طرف جھک گئے، وہ تعریف معنوی، معنی تبدیل کر دیا۔ یہ تمہاری شروع سے عادت ہے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ظالموں نے، قولا، بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا جو ان سے کہی گئی تھی۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے۔ یہ عذاب اس جرم میں کہ انہوں نے تبدیل کیا تھا، قرآن مجید کے انداز سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حتتن نہیں کہا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ لیکن تورات یہ بتاتی ہے کہ نہیں، بلکہ جب یہ داخل ہو گئے بستی میں تو بستی میں بنی اسرائیل نے بہت برے کام کیے۔ برے کام کیسے کہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، وہاں کی خواتین کے ساتھ انہوں نے برے فعل کیے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ رجزم من السماء، عذاب کی کیفیتیں بھی مختلف لکھی ہیں کہ ایسا عذاب آیا، اس طرح کا عذاب آیا، بہرحال اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس تحریف کی وجہ سے ان سے نیک اعمال کی توفیق چھین دی گئی ہو اور برے اعمال کا شوق ان کے اندر پیدا کر دیا گیا ہو، تو برے اعمال کرنے لگ گئے اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی تحریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا ہو۔
رجزم من السماء بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ آپ فسق کرنے لگ گئے تھے، فسق کیے جا رہے تھے، گناہ کیے جا رہے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنا عذاب آپ پر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تعریف لفظی اور معنوی سے محفوظ فرما دے اور اپنے حکم کو اس انداز سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے عمل کر رہے ہیں۔